اچھا آگے چلتے ہیں. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ شہباز انجینئر او السلام آئی علیکم. گیمنگ ہے. ہاں جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا وہ میں نے نا آپ سے ایک دو احادیث تھی، ان کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا. اب یہ مجھے نہیں کنفرم کہ وہ ضعیف ہیں یا صحیح ہیں، تو وہ میں غالب کے بروڈ پہ تھا تو ارے وہ یار یہ آپ کا ریفرنس جو ہے نا غالب کے بعد یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں بسالت آدم صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ دن پہلے، تو غالب کے میمز لگائے. تو اصول سرخسی کو کہہ رہا ہے وہ اصول سر کھسا. تو بھائی بہن بن الجواج، تو جو جو سر کھسا گئے اس کا کیا ریفرنس؟ اچھا بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے میں نے 7 سال عربی پڑھی ہے. 7 سال عربی پڑھنے کے بعد جی چلے وہ مسلم نہیں ہے تو اس میں ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. کہتا ہوں ٹھیک ہے، تو یہ نہ کلیم کرے نا کہ 7 سال عربی پڑھی ہے، نہ ہاں کلیم یہ کرے. بھی ہے. ٹھیک ہے. حدیث کا ریفرنس ہے. وہ میں اس لیے حدیث کا پوچھنے لگا کیونکہ اس میں سے ان کے پاس کوئی ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہ صحیح مسلم کی 1175 مت کچھ اس طریقے سے اس نے کہا تھا یہ حدیث ہے. مسلم 1175 نہیں نہیں 1755 سوری 1755. 1755 تو بیسیکلی اس نے دو احادیث کی. ایک حدیث اس نے کی مجھے ابھی زبانی تھوڑی بہت یاد ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو خط لکھے، جن میں سے ایک مصر کا بادشاہ مکوکش تھا، تو اس نے آپ کے لیے کچھ باندیاں بھیجی جس میں ماریہ تھی. تو اس ماریہ کے ساتھ کزن بھی تھا اس کا، تو اس کزن نے ان کے ساتھ الزام لگ گیا بھائی کچھ کیا ہے، تو وہ پریگننٹ ہو گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اس کو قتل کرنے کے لیے. تو حضرت علی کو پتا چلا کہ یہ تو کیسٹریٹڈ ہے. ہاں جی جی جی، اس کا ہاں جواب ہم نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوسری حدیث یہ تھی کہ ایک اور تھی، وہ ام کرفا قبیلے کی سردار تھی، تو اس نے کہا کہ زید بن حارثہ قتل کرنے گئے، تو وہ صحابی قتل ہو گئے. تو اس کے بعد دوبارہ زید بن حارثہ گئے تو انہوں نے ام کرفا کو قیدی بنا لیا. وہ 80 سال کی عورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نا دونوں یعنی کہ ٹانگوں سے چڑوا دیا ان کو ایک ہاں، اونٹ تو سے. اس حدیث کا حوالہ لے کر آئیں کہ کہاں سے رہی یہ بات کہ ام قرفا ہو کہ کوئی اور ہو. ایک ہے بات کہ اس کو قتل، کسی عورت کو کیا قتل کیا جا سکتا ہے. میں ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں، اس پرٹیکولر اسٹوری کی بات نہیں کر رہا ہوں. امیجن کریں کہ ایک عورت ہے کہ جو ایک موب کو لیڈ کر رہی ہے، اور وہ موب یہ کام کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جہاں دیکھتا ہے وہاں ان کو قتل کر دیتا ہے. تو کیا ایسی عورت کو سزا کے طور پر ڈیتھ پینلٹی اس پر آنی چاہیے یا نہیں؟ آف کورس آنی چاہیے. اوکے. اب جب یہ بات سیٹ ہو گئی کہ ہاں جی ڈیتھ پینلٹی آنی چاہیے، تو اب یہ کہنا کہ جی وہ اس طرح کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کا ریفرنس صحیح حدیث سے دے دیں ہمیں، تو ہم اس پر بات کریں گے. ہاں یہ ریفرنس انہوں نے نہیں دیا، اور بیچ میں سے اس کے کسی نے لکما دیا کہ بھئی یہ دینے کے بھی نہیں، ہمیں پتا ہے وہ دینے کے بھی نہیں، ہمیں پتا ہے. ٹھیک. تو میں نے بھی اس کو حدیث کو ڈھونڈا ہے، مجھے نہیں ملی، لیکن 1755 حدیث مل گئی وہ جس میں پتہ نہیں. اور اس میں یہ والا واقعہ نہیں ہے، اس میں یہ والا واقعہ نہیں ہے. ہاں اس میں یہ جو آپ نے جو دیا ہے نا، جو ریفرنس آپ نے دیا میں نے ابھی وہ چیک کی، اس میں یہ والا واقعہ نہیں ہے، تو حدیث نمبر جو ہے وہ غلط ہے. لیکن بہرحال یہ واقعہ اپنے طور سے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ رسول، اور اس کا جواب ہم نے ایک ویڈیو میں دیا، میں مختصر دے رہا ہوں، وہ تفصیلی جواب ہے. اس میں عامر بھائی بھی ہیں ہماری اس ویڈیو میں، وہ میری اگر آپ اسکرول کریں گے میرے چینل کے اوپر آپ کو مل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا نا کہ اس کو جاؤ قتل کرو، یہ اس میں ایک حکمت تھی. امیجن کریں، تصور کریں کہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ حضرت علی کو. ٹھیک. اچھا، حضرت علی سے آپ کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں اور حضرت علی منع کر دیں، اس کو ایگزیکیوٹ نہ کریں؟ کیا یہ تصور ہے؟ نہیں. یاد ہے وہ واقعہ آپ نے سیرت میں سنا ہوگا کہ جب ایک صحابی نے فتح مکہ کا راز فاش کر دیا تھا اور ایک عورت کو خط دیا تھا. جی اور وہ عورت ہاں، تو اس میں حضرت علی گئے تھے نا، اور جب وہ عورت نہیں دے رہی تھی وہ خط نکال کے، تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تیرے پاس خط ہو، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بات ختم. تو حضرت علی کا تو یہ لیول تھا نا اعتماد کا. اب یہاں پر حضرت علی جا رہے ہیں
اور وہاں قتل کرنے کے بجائے یہ تفتیش کر رہے ہیں کہ بھائی اس نے یہ حرکت کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, جب وہ پتا چلا کہ یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا, اور ظاہر ہے کہ جب حضرت علی کسی کو قتل کرنے چلیں گے تو یہ پرائیویٹ میں تو ہوگا نہیں, پبلک میں ہوگا, اور پبلک میں یہ راز فاش ہو گیا کہ یہ تو حرکت کر ہی نہیں سکتا. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو الزام لگ رہا تھا ساری دنیا کے سامنے معلوم ہو گیا کہ الزام ہی غلط تھا, منافقین کا پھیلایا ہوا تھا. یہ حکمت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس طرح حکم دینے کی, تاکہ پبلک میں ہو جائے کہ بھائی دیکھو اب وہ جو الزام لگا رہا تھا نا اب اس کا کام کریا کرم ہونے والا ہے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی تحقیق ہو گئی کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا حضرت ماریہ کے ساتھ, وہ لائق ہی نہیں تھا اس کے. ٹھیک ہو گیا. تو مفتی صاحب وہ جو مطلب وہ بوڑھی عورت کے ساتھ جس طرح سلوک, وہ اس کو قتل کرنے کا, اس طریقے سے قتل کرنے کا واقعہ کسی بھی ضعیف حدیث میں موجود نہیں ہے. تاریخ تبری میں ملتا ہے, موضوع روایتوں کے اندر ملتا ہے, اور یہ ملحدین پتہ کہاں سے لاتے ہیں. یہ علی سینا جو ہے وہ ایک بڑا ہی بدبخت قسم کا ملحد ہے, اس کی ایک کتاب ہے اس میں سے نکال کر لاتے ہیں. اس کتاب کو میں نے پڑھا, یقیناً جو بھی پڑھے گا درد سر اس کے ہو جائے گا, کیونکہ اس میں کوئی بھی بات حوالے کے ساتھ نہیں ہے, اور اوٹ پٹانگ باتیں, اس میں کسی چیز کا ریفرنس نہیں ہے. بغیر ریفرنس کے اس نے اس میں تبری سے, سیرت ابن ہشام سے, جہاں سے اس نے لگا, اور کچھ چیزیں اپنی طرف سے اس نے ایڈ کر دی ہیں. میں نے اس کو بڑی تفصیل سے نہ صرف پڑھا ہے بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا بھی ہے, اس کے اندر کیا کیا اس نے بلنڈر کیے, اس کے جواب کیا کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا, شکریہ. اور یہ جو 1755 حدیث ہے, اس میں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یعنی کہ جو لونڈی ہے اس کا بار بار صحابی سے مانگ رہے ہیں کہ بھائی یہ مجھے دے دو, یہ مجھے دے دو, یہ تو مطلب ایک غلط چیز نہیں لگتی کہ ایک نبی کسی لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کے مانگ رہے اس سے کہ بھائی یہ مجھے دے دو؟ نہیں, آپ تو کوئی دوسرا سوال کر رہے تھے, یہ اس حدیث میں تو نہیں ہے, کوئی دوسری حدیث آ گئی اب. نہیں, یہ 1755 حدیث آپ نے وہ, ہاں تو بہرحال اب یہ آپ کے میں چونکہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, اس کا بھی سوال اب اگلی مرتبہ آ جائیے, میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. حضرت ایک بات یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس ٹائم پہ مطلب یہ جو چل رہا ہے 2-3-4 سال کا وقفہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے, 3 سال تو ہو ہی گئے لگ بھگ. اگر اس ٹائم بھی آ کے آپ غالب کمال جیسے لوگوں کے باتوں کو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو مطلب یہ شاید ہمارے کیا سوچے ہم اس کو, ہماری کمی ہے یا آپ لوگوں میں کمی ہے؟ ہاں نہیں, یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. یعنی آپ ریفرنس اس کا دیں کہ جس کے اوپر جس پر ذرا سا بھی 0.1% تو اعتماد کیا جا سکتا ہو, جو کذب مجسم ہو چکا, ہاں جو کذب مجسم ہو, تو اس سے اس کا کیا ریفرنس دینا. اچھا, ہمارے ساتھ ان کو کوئی دیکھنے والے تک نہیں ہے, مطلب بالکل فلاپ پہ چل رہا ہے, تو ان کا نام لے کر کے ہم مزید ان کو نہیں دیں گے. ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے پھر جب یہ لاتے ہیں تو سوچتے ہیں یار ہم لوگوں نے جو محنت کی ہے کیا وہ ہمارے لوگوں پہ کوئی اثر نہیں کر گئی کیا, جو ابھی تک وہیں پہ اٹکے. یہ محنت تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اسی سے ہمیں اجر کی امید ہے.